السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ایڈوکیٹ صالحہ عبدالکریم کی ایک نئی کرائم اسٹوری جس کا عنوان ہے در انتقام۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ باہر آ جاؤ پڑی پی، ایک سپاہی نے مجھ سے کہا، تم سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں کراچی سینٹرل جیل کی ایک کوٹری میں بند تھی۔ یہ کوٹری جیل کے زنانے حصے میں تھی اور اس میں میرے علاوہ 2 عورتیں بھی تھیں۔ ایک تو اللہ بچائی تھی جو سکر جیل سے یہاں آئی تھی اور جسے 5 سال قید بامشقت کی سزا ملی تھی۔ اس پر اپنے خاوند کو ہلاک کرنے کی کوشش کا الزام تھا۔ خوش قسمتی سے اس کا خاوند بچ گیا تھا۔ اللہ بچائی اپنی سزا کی تقریباً آدھی میعاد کاٹ چکی تھی اور آدھی سزا بھی باقی تھی۔ وہ ایک جوان العمر عورت تھی اور اس کے مزاج میں تیزی اور گرمی بہت زیادہ تھی۔ ہماری تیسری ساتھی سرینا نامی ایک نوجوان لڑکی تھی جس کو اسمگلنگ کے الزام میں 2 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ سرینا رات دن اس بات کا ماتم کیا کرتی تھی کہ وہ بے قصور ہے اور اسے زبردستی اس کیس میں پھانسا گیا ہے۔ مجھ سے ملنے کے لیے؟ میں نے سخت حیرت کے عالم میں کہا، بھلا مجھ سے ملنے کون آئے گا؟ اس شہر میں مجھے کون جانتا ہے؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی نصیر بی بی، سپاہی نے میرے نام سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ عام لوگوں کی طرح مجھے نصیرہ بھی کہہ سکتا تھا۔ عدالت میں وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی نے مجھے ہمیشہ نصیر بی بی عرف نصیرہ کہا تھا۔ جیل میں ساری قیدی عورتیں اور اسٹاف کے لوگ بھی مجھے صرف نصیرہ ہی کہتے تھے، اس لیے مجھے سپاہی کی زبانی نصیرہ کے بجائے نصیر بی بی کے الفاظ سن کر تعجب ہوا۔ آخر ایسی کون سی ہستی جیل میں ملنے کے لیے آ گئی تھی کہ اس کے رعب کے تحت سپاہی مجھے نصیرہ کے سیدھے سادے نام کے بجائے نصیر بی بی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا؟ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میرا گاؤں کراچی سے سینکڑوں میل دور ضلع میاں والی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ پنجاب کے ہزاروں عام گاؤں کی طرح سیدھے سادے لوگ سارا دن تپتی جھلستی ہوئی دھوپ میں محنت کر کے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے والے نیک دل لوگ، زمیندار کے ظلم کی چکی میں پسنے والے مظلوم لیکن توانا لوگ، مگر ان لوگوں میں سے تو کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ میرا تو کوئی بھی عزیز یا رشتہ دار نہیں تھا۔ میں تو اپنے گاؤں سے تنہا چل کر کراچی آئی تھی اور میرے آنے کی اطلاع تک گاؤں والوں کو نہیں تھی، لیکن بعد میں تو یقیناً سارا قصہ معلوم ہو ہی گیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی ان میں سے بھلا کون ایسا تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے کراچی آتا؟ اور گزشتہ 1 سال کے دوران جو میں نے کراچی میں تھانے، عدالتی حوالات اور جیل میں گزارا، گاؤں سے کوئی شخص تو درکنار، کبھی کوئی خط، کوئی پیغام، کوئی سلام تک نہیں پہنچا۔ اور پہنچتا بھی کیوں اور کس طرح؟ کسی کو میرا پتہ معلوم تھا؟ اور پھر کسی کو میرا پتہ لگانے کی، میرا کھوج لگانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میں تو ایک غیر ضروری سی چیز تھی جس کا وجود اور عدم وجود سب کے لیے برابر تھا۔ کوئی مجھے کیوں یاد کرتا؟ اور اب تو شاید میں گاؤں میں ایک بھولا ہوا افسانہ بن چکی ہوں گی۔ ہاں، البتہ کبھی کبھی گاؤں کی عورتیں اپنے فالتو وقت میں جب ایک دوسرے کے ساتھ گپیں ہانکنے کے لیے بیٹھتی ہوں گی تو شاید تو بھولی بسری مائی نصیرہ کا بھی ذکر کسی کی زبان پر آ جاتا ہو، اور شاید کسی کے لبوں سے ہمدردی کے، افسوس کے یا شاید ملامت کے کچھ الفاظ میرے لیے ادا ہو جاتے ہوں، اور بس انہی خیالات میں غلطاؤں پیچاں میں سپاہی کے ساتھ جیل کی ڈیوڑی کی طرف چل پڑی۔ کیا مجھ سے ملنے میرے گاؤں سے کوئی آیا ہے؟ میں نے سپاہی سے پوچھا۔ نہیں نصیر بی بی، سپاہی نے جواب دیا، میں پچھلے 9 ماہ سے یہاں ڈیوٹی دے رہا ہوں، اور جس دن سے میری ڈیوٹی شروع ہوئی ہے اس کے تیسرے دن سے تم وارڈ میں آئی ہو۔ اس تمام عرصے کے دوران تو تمہارے گاؤں سے کوئی آیا نہیں۔ اب بھلا کوئی گاؤں سے کیوں آئے گا؟ تم سے ملنے کے لیے تو ایک وکیل صاحبہ آئی ہیں۔ وکیل صاحبہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا عورتیں بھی وکیل ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی نصیر بی بی، سپاہی نے جواب دیا، کیا تم کبھی لاہور نہیں گئیں؟ تم نے لاہور کی کوئی عدالت نہیں دیکھی؟
میں نے کراچی کے علاوہ کوئی عدالت نہیں دیکھی، میں نے جواب دیا، اور وہ بھی اس طرح کے پولیس والے مجھے لے جاتے تھے اور وہی اپنے ساتھ واپس لاتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اتنی بڑی عمارت کے دوسرے حصوں میں اور کیا ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عورتیں بھی وکیل ہوتی ہیں، لاہور میں بہت سی عورتیں وکیل ہیں اور کراچی میں بھی، مگر میرے ویر، میں تو یہاں کسی بھی وکیل عورت کو نہیں جانتی، میں نے کہا، بلکہ میں تو اس پورے شہر میں کسی بھی وکیل کو نہیں جانتی، اور جب میں کسی کو جانتی نہیں تو بھلا بلاتی کیسے؟ اور میرے پاس خود سے کسی وکیل کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے چکراتے ہوئے کہا۔ اب یہ ساری باتیں تو تم وکیل صاحبہ سے خود ہی پوچھ لینا، سپاہی نے جواب دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہیں کس نے بھیجا ہے اور وہ کیوں تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں جیلر صاحب کے پاس بیٹھے دیکھا تھا اور وہ ان سے کچھ تمہارے ہی بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ پھر جیلر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں بلا لاؤں، اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں۔ ذرا دیر میں ہم لوگ ڈیوڑی کے اندر پہنچ گئے۔ یہاں جیلر صاحب کے علاوہ انسپکٹر بھی موجود تھا، جسے میں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ مجھے گرفتار کرنے والا یہی شخص تھا۔ جیلر اور انسپکٹر عادل کے علاوہ ایک خوبصورت اور جوان عورت موجود تھی، جس کی آنکھوں پر سنہری کمانی کی ایک بڑی نازک اور پیاری پیاری سی اینک لگی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر بلا کی دلکشی کے علاوہ ایک مخصوص قسم کی نرمی اور کھلاوٹ تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا۔ آپ ہی کا نام نصیر بی بی ہے؟ اس کی آواز اس قدر نرم و شیریں تھی، گویا کوئی جھرنا بہہ رہا ہو۔ مجھے زندگی میں کبھی کسی نے آپ کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہاں ساری عدالتی کارروائیوں اور پولیس کی کارروائیوں کے دوران مجھے تم کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ یہ خوبصورت خاتون وہ پہلی فرد تھی جس نے مجھے آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ جی ہاں، میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میرا ہی نام نصیر بی بی ہے۔ اس کے آگے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کون ہیں اور مجھے کس طرح جانتی ہیں، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی انسپکٹر عادل بول پڑا۔ نصیر بی بی، یہ محترمہ صالحہ عبدالکریم ہیں، یہ خاتون بیرسٹر ہیں۔ تم بیرسٹر تو سمجھتی ہو نا؟ ہاں، میں سمجھتی ہوں، میں نے کہا۔ وہی نا جو وکیل سے بھی بڑا ہوتا ہے؟ ہاں، وہی جو وکیل سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ صالحہ عبدالکریم ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے مقدمات کی پیروی کرتی ہیں جن کے بارے میں انہیں یا تو یہ یقین ہو کہ یہ بے گناہ ہیں، یا اس بات کا یقین ہو کہ ان سے جو جرم سرزد ہوا ہے اس کے پیچھے کچھ بہت گہری سچائیاں پوشیدہ ہیں۔ یہ جس ملزم یا ملزمہ کی پیروی کرتی ہیں وہ یا تو بری ہو جاتا ہے یا اس کی سزا میں کمی ہو جاتی ہے۔ شہر کے بڑے بڑے وکیل ان کے مقابلے میں آنے سے گھبراتے ہیں، اور بات یہ ہے بہن نصیر بی بی، جس ملزم کی حمایت کے لیے خود صالحہ عبدالکریم اٹھ کھڑی ہوں، یوں سمجھ لو کہ خود عدالت بھی اس ملزم کے سلسلے میں بہت محتاط ہو جاتی ہے۔ آپ کی ساری باتیں ضرور درست ہوں گی انسپکٹر صاحب، میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، لیکن محترمہ صالحہ عبدالکریم کو مجھ دیہاتی مجرمہ سے کیا کام ہے اور یہ مجھے کس طرح جانتی ہیں؟ اب ہم دوسرے کمرے میں چلتے ہیں، انسپکٹر عادل نے کہا، وہاں چل کر میں تمہیں تفصیل بتاؤں گا۔ اور انسپکٹر عادل نے جیلر کی طرف دیکھا۔ جیلر نے گردن ہلا دی۔ انسپکٹر عادل اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی صالحہ عبدالکریم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی تک کھڑی ہوئی تھی۔ انسپکٹر عادل ہمیں لیے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا، جہاں ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بیٹھ جاؤ نصیر بی بی اور میری بات غور سے سنو، انسپکٹر عادل نے مجھ سے کہا۔ وہ اور صالحہ عبدالکریم کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں سامنے پڑی ہوئی ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہ صحیح ہے کہ تمہیں میں نے ہی گرفتار کیا تھا، انسپکٹر عادل نے کہا، اور ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا جو میں نے انجام دیا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ تمہارا ریمانڈ لے کر تمہارے خلاف مقدمہ بھی میں نے ہی تیار کر کے عدالت میں پیش کیا تھا، لیکن تم اس بات سے بھی بخوبی واقف ہو کہ اس تمام عرصے کے دوران میرا رویہ تمہاری بابت کیا رہا۔ ہاں، میں جانتی ہوں، میں نے کہا، تم نے میری مدد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن دراصل مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔
تمہیں مدد کی ضرورت تھی اور ہے، انسپکٹر عادل نے کہا۔ سیشن کورٹ نے تمہیں زمیندار رفیق احمد کے قتل کے الزام میں 14 سال قید با مشقت کی سزا دی ہے اور اس کے ساتھ ہی تمہیں توہین عدالت کے جرم میں بھی 6 ماہ کی سزا دی گئی ہے، کیونکہ تم نے وکیل استغاثہ کے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ وکیل صفائی اور خود عدالت کے سوالات کے جوابات میں چپ سادھے رکھی۔ تم تمام عدالتی کارروائی کے دوران کسی پتھر کے بت کی طرح خاموش رہیں۔ تمہیں بار بار بتایا گیا کہ تمہارا یہ عمل توہین عدالت کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ خود میں نے تمہیں عدالت کے باہر اور جیل میں کتنا سمجھایا کہ زبان کھولو، اپنی مدافعت میں کچھ کہو، لیکن تم نے میری باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ بالآخر استغاثہ کامیاب رہا اور تمہیں اتنی لمبی سزا ہو گئی، لیکن مائی نذیرہ، مجھے پولیس کی سروس میں 20 سال ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کون عادی مجرم ہوتا ہے اور کون حالات سے مجبور ہو کر جرم کرتا ہے۔ میں نے ضلع میاں والی میں تمہارے گاؤں تک جا کر پوری تحقیق کی اور مجھے یقین آ گیا کہ تم نے جن حالات میں زمیندار رفیق احمد کو قتل کیا ہے، اگر وہ دلائل طریقے سے عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں تو تمہاری سزا بہت کم ہو سکتی ہے۔ مجھے شروع ہی سے تم سے ہمدردی تھی اور میں تمہیں ایک ایسا مظلوم انسان سمجھتا تھا جو انتقام کی آگ میں جل رہا ہو۔ میں نے تمہاری سزا یابی کے بعد محترمہ صالحہ عبدالکریم سے تمہارے کیس کے بارے میں بات کی اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہنسی خوشی اس بات کے لیے تیار ہو گئیں کہ تم سے ملاقات بھی کریں گی اور ہائی کورٹ میں تمہاری اپیل کی پیروی بھی کریں گی۔ لیکن مجھے نہ ہائی کورٹ کی ضرورت ہے نہ پیروی کی، میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا۔ میں اپنا سب کچھ تو لٹا بیٹھی ہوں، اب اگر میں رہا ہو بھی گئی یا میری سزا میں کمی ہو بھی گئی تو مجھے ضلع میاں والی کے اس دور افتادہ گاؤں کے اس کھنڈر میں دوبارہ واپس جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے جو کبھی میرا گھر تھا۔ میری تو اب خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد میری مٹی عزیز کر دے اور میری بے چین روح اپنے مظلوم بیٹے اور بہن کی غمزدہ روحوں سے جا ملے۔ وہ دونوں میرے لیے کتنے بے چین ہوں گے۔ اور اچانک میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا گلا روند گیا۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد میں نے دوبارہ کہا، میں آپ کا اور صالحہ عبدالکریم صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری خاطر اتنی زحمت اٹھائی، لیکن اب تو نہ مجھے کسی وکیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی اپیل کی، اور پھر ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی اور مشہور وکیل کی فیس ادا کرنے کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ یہ آپ کی بالکل غیر ضروری بات ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں نذیر بی بی کہ میرے تقریباً 50% کیس ایسے ہوتے ہیں جن میں اپنے موکلوں سے کوئی فیس نہیں لیتی، کیونکہ میرے وہ موکل اتنے مالدار ہوتے ہی نہیں کہ میری فیس ادا کر سکیں۔ مجھے عادل صاحب کی زبانی آپ کے مقدمے کا علم ہوا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ سیشن کورٹ سے آپ کو 14 سال قید با مشقت کی سزا ہوئی ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے عدالت میں مکمل خاموشی اختیار کی۔ آپ گاؤں کی رہنے والی خاتون ہیں، شہر کی کوئی تیز ترار اور بے باک عورت نہیں۔ میں اس بات کا بخوبی احساس کر سکتی ہوں کہ جو جرم آپ سے سرزد ہوا ہے اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا گہرا اور دل شکن المیہ پوشیدہ ہے، شاید ایک ایسا المیہ جس کا تعلق آپ کے خاندان کی عزت سے، آپ کی ذات کے وقار سے اور آپ کی مری ہوئی اولاد کی حرمت سے ہے، اور شاید یہی وہ زنجیریں ہیں جنہوں نے آپ کی زبان کو جکڑ رکھا ہے۔ لیکن میری عزیز خاتون، مردہ عزتوں کے تحفظ کے فریب کے نام پر زندہ انسانوں کو قربان کر دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ آپ پڑھی لکھی عورت ہیں، میں نے بے بسی کے ساتھ کہا۔ میں آپ کی بات کا جواب دینا تو درکنار انہیں پوری طور پر سمجھنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتی، مگر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ ضرور چھوڑ دیتی اگر مسئلہ صرف آپ کے حال کا ہوتا، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ آپ خواہ کتنی ہی کم پڑھی لکھی کیوں نہ ہوں، لیکن اتنی بات تو آپ ضرور سمجھتی ہیں کہ ظلم قابل نفرت چیز ہے
اور اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ خود خدا اور رسول کا فرمان بھی یہی ہے کہ ظلم کے خلاف جہاد کرو۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اچانک میری زبان سے نکلا۔ تو جب میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تو آپ کو میری بات ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ اس سے فائدہ بھی کیا ہے؟ میں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ رفیق احمد میرا گناہ گار تھا، میں نے اسے اس کے کیے کی سزا دے دی، اب وہ قصہ ختم ہو گیا، میرے زخمی دل کو سکون مل گیا، اب نہ مجھے جینے کی تمنا ہے نہ کسی سے کچھ لینا دینا ہے، وہ ساری داستان تو ختم ہو گئی۔ وہ داستان ختم نہیں ہوئی نذیر بی بی، صالح عبدالکریم نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا سابقہ صرف رفیق احمد سے پڑا، اس نے آپ کو کچھ ذاتی دکھ دیے، وہ یقیناً ایک ظالم و جابر شخص ہوگا جس نے آپ کے ساتھ نہ جانے کیا کیا زیادتیاں کی۔ آپ نے کمزور اور بے سہارا ہونے کے باوجود اس کو سزا دی، یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نذیرہ بی بی یہ بھی تو سوچیے کہ ہمارے اس سماج میں کتنے رفیق احمد اور موجود ہوں گے جو لوگوں پر اسی طرح مظالم کرتے ہوں گے جس طرح اس نے آپ پر کیے۔ کیا آپ اس بات کو ضروری نہیں سمجھتی کہ تمام لوگوں کے مفاد کی خاطر، انسانیت کی فلاح و بہبود کی خاطر اس داستان کو منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ظلم کرنے والے مظلوم و مجبور انسانوں کو کس کس طرح ستم کا نشانہ بناتے ہیں، اور مظلوموں اور مجبوروں میں بھی کتنی قوت موجود ہے کہ وہ ظلم کے خلاف نت نئے طریقوں سے سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، حق و انصاف کی سربلندی کے لیے، مظلوموں اور مجبوروں کو حوصلہ اور ہمت عطا کرنے کے لیے اور ظالموں کو شرمسار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ میری ساری زندگی اور ساری جد و جہد کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ میں ظالموں کے خلاف مظلوموں کی مدد کر سکوں۔ میں نے اپنے لیے بہت سوچ سمجھ کر اس راہ کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے، مجھے مایوس مت کیجیے، یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے نزدیک تو رفیق احمد کی داستان ختم ہو گئی، لیکن یہ صرف آپ کی اور رفیق احمد کی داستان نہیں تھی جسے آپ ختم سمجھیں۔ اس داستان کو زندہ رہنا چاہیے، اسے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری یہ دنیا کیسی کیسی کربناک اور درد انگیز کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ صالح عبدالکریم بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ جیسی جاہل اور تقریباً ناخواندہ عورت پر زندگی کے پیچیدہ مسائل کو اس قدر عمدگی اور سادگی کے ساتھ بیان کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سارے معاملے کے ان پہلوؤں پر تو غور ہی نہیں کیا تھا جن کی جانب صالح عبدالکریم اب اشارہ کر رہی تھی۔ میں اور انسپکٹر عادل دونوں خاموش بیٹھے ہوئے اس کی گفتگو کے جادو میں گم تھے، اور اس دن اور اس وقت مجھے صحیح معنوں میں یہ احساس ہوا کہ زبان کا جادو کس کو کہتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں نے اپنے ارد گرد جو ایک خول بن رکھا تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ مجھے اپنا وجود بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اپنے آپ سے خوف زدہ تھی، میں صالح عبدالکریم سے خوف زدہ تھی جو میرے دل کے اندر اترتی چلی جا رہی تھی، اور شاید اس بات کا تہیہ کیے ہوئے تھی کہ جو کچھ میرے دل کے اندر موجود ہے اسے اگلوا کر چھوڑے گی۔ صالح عبدالکریم نے جب اپنی طویل اور مدلل تقریر ختم کی تو میں کشمکش کے ایک عجیب و غریب دوراہے پر کھڑی تھی۔ میرا وہ سارا یقین، سارا اعتماد جو اپنی ذات پر تھا متزلزل ہو چکا تھا۔ میں جو بہت عرصے پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اپنی داستان غم کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، اس ڈر سے لرزاں تھی کہ کہیں میں سب کچھ کہہ نہ بیٹھوں۔ میں کہنا نہیں چاہتی تھی۔ صالحہ عبدالکریم نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں سناٹے میں آ گئی۔ ان نگاہوں میں نہ جانے کیا تھا کہ میری قوت مدافعت جواب دے گئی۔ سارے گزرے ہوئے المناک مناظر میری نظروں کے سامنے ایک ترارا بھرتے ہوئے گزر گئے۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، بالکل غیر ارادی طور پر میری زبان سے نکل گیا، اگر آپ جاننا ہی چاہتی ہیں تو میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ یہ ہوئی نا بات، صالح عبدالکریم نے خوش ہو کر کہا۔ اب میں کل آپ سے دوبارہ ملاقات کرنے آؤں گی، اس وقت تک آپ اپنی کہانی کے گمشدہ واقعات کی کڑیاں ملا لیجیے۔
اب میں چلتی ہوں۔ صالح عبد الکریم رخصت ہو گئی۔ انسپکٹر عادل نے مجھے سپاہی کے حوالے کیا اور میں دوبارہ اپنی کوٹری میں پہنچا دی گئی، جہاں اللہ بچائی اور سرینا میری منتظر تھیں۔ تم سے ملنے کون آیا تھا؟ نذیرہ، اللہ بچائی نے میری شکل دیکھتے ہی کہا۔ سرینا بھی میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک خاتون وکیل ہے، میں نے ایک لمبی سانس بھر کر جواب دیا۔ بڑی عجیب و غریب قسم کی عورت ہے، میرے پیچھے پڑ کر رہ گئی ہے کہ میں اپنی ساری کہانی اسے سناؤں، اور وہ ہائی کورٹ میں میری سزا کے خلاف اپیل کرے گی۔ میں نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانی۔ واقعی؟ سرینا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں تمہارا کیس صحیح طریقے سے چلا تو تم کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بری ہو جاؤ۔ مجھے اپنے بری ہونے کی کوئی تمنا نہیں ہے، میں نے پجمردہ لہجے میں کہا۔ وکیل صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ میرا کیس تمام لوگوں کے سامنے آئے تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ اس دنیا میں انسانوں پر کیسے کیسے مظالم ہوتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، اللہ بچائی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اب یہی دیکھ لو، میری مثال سامنے موجود ہے۔ عدالت نے مجھے اس جرم میں سزا دے دی کہ میں نے اپنے شوہر کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس سے بھی زیادہ بڑی سزا پا کر، پھانسی کی سزا پا کر کہیں زیادہ خوشی ہوتی اگر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوتی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ ظالم انسان زندہ بچ گیا اور آج بھی زندہ ہے۔ اس نے میرے اوپر اتنے مظالم توڑے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں تم لوگوں کو تو اپنی داستان پوری تفصیل کے ساتھ سنا چکی ہوں۔ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مجھے ایندھن کی لکڑیوں سے مارتا تھا، اس قدر مارتا تھا کہ کئی دن میری پیٹھ کے زخموں سے خون رستا رہتا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ اس نے اپنے تمام مویشیوں کو ملا کر بھی اتنا نہیں مارا ہوگا جتنا وہ مجھے مارتا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی معقول وجہ کے۔ اگر کھانے میں ذرا دیر ہو گئی تو مارنا شروع کر دیا، اگر روٹی ذرا سی کچی رہ گئی یا ذرا سی جل گئی تو مارنا شروع کر دیا۔ خود پڑوسیوں نے اسے کتنا سمجھایا کہ وہ مجھے اس طرح نہ مارا کرے، لیکن اس پر تو جیسے بھوت سوار ہو جاتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ میری بوٹیاں کاٹ کر پھینک دے۔ نہ جانے کیوں وہ مجھ سے اس قدر بدسلوکی کرتا تھا، جبکہ میں تو ہر طرح اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، اور جتنا کام وہ کرتا تھا اس سے کم کام میں نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری حیثیت غلاموں سے بدتر تھی۔ بالآخر میرے دل میں اس کے خلاف نفرت کے جذبے نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور جتنے جتنے اس کے مظالم بڑھتے گئے اتنی میری نفرت بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ تنگ آ کر میں نے ایک دن یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اگر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اسے ہلاک کر دوں گی، اور میں نے یہی کیا۔ اس سے اگلے دن اس نے بھینسوں کے چارے میں ذرا دیر ہو جانے پر جیسے مجھے مارنے کے لیے لکڑی اٹھائی، میں نے پاس پڑا ہوا کلاڑا اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ اس کمبخت نے جلدی سے اپنا سر ایک طرف کو جھکا لیا، اور کلاڑا سر پر لگنے کے بجائے اس کے ایک کان کو کاٹتا ہوا ہنسلی کی ہڈی کو توڑتا چلا گیا۔ اس کی بھیانک چیخوں سے آن کی آن میں ہمارے گھر میں مجمع لگ گیا، اور پھر پولیس مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اسپتال جا کر مر جائے گا، لیکن وہ مرا نہیں، بچ گیا۔ میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ چلا۔ میرے دونوں چھوٹے بھائیوں نے بڑی بے دلی سے میری مدد کی، کیونکہ ان کی بیویاں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ میرے اوپر کوئی رقم خرچ کریں۔ سکر میں میرے اوپر مقدمہ چلا اور مجھے سزا ہو گئی۔ اس کے 6 ماہ بعد مجھے کراچی جیل میں بھیج دیا گیا۔ اب 2-3 ماہ کے بعد کوئی بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، اور بس کاش یہ وکیل مجھے اس وقت مل گئی ہوتی اور میں اسے اپنی پوری کہانی سناتی تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور مجھے بچا لیتی۔ مگر میرا مقدمہ تو سکر میں چل رہا تھا اور وہ کراچی میں رہتی ہے۔ تم خوش قسمت ہو نذیرہ، بہت خوش قسمت، جو کہ ایک وکیل خود تمہارے پاس چل کر آئی ہے اور تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے۔ تم نے تو آج تک ہم دونوں کو بھی اپنی کہانی نہیں سنائی، حالانکہ ہم دونوں اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتا چکے ہیں۔ اب خدا کے واسطے اپنی زبان کا قفل توڑ دو
اور اس وکیل کو سب کچھ بتا دو، وہ ضرور تمہارے لیے انصاف کی کوششیں کرے گی۔ میں اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ایسا کرنے پر رضامند ہوئی ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں نے اب تک اپنی زبان بند رکھی ہے، لیکن اب میں دوسروں کے لیے اسے کھولنا چاہتی ہوں۔ دوسرے دن صالحہ عبد الکریم مجھ سے ملنے کے لیے پھر آئی۔ ہماری ملاقات تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ صالحہ عبد الکریم کے پاس ایک نوٹ بک اور ایک قلم موجود تھا۔ وہ بیچ بیچ میں اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھتی بھی گئی۔ جب ہماری ملاقات ختم ہو گئی تو اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہاں دستخط کر دو۔ تم اردو میں دستخط تو یقیناً کر سکتی ہو؟ بالکل کر سکتی ہوں، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ ہے کیا؟ یہ وکالت نامہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس پر دستخط کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے مجھے یہ اختیار دے دیا ہے کہ میں تمہاری جانب سے ہائی کورٹ میں تمہارے مقدمے کی پیروی کروں۔ میں نے صالحہ عبد الکریم کی بتائی ہوئی جگہ پر دستخط کر دیے۔ اس نے وکالت نامہ دے کر کے اپنے پرس میں رکھا اور چلی گئی۔ مجھے اپنی کوٹھی میں واپس پہنچا دیا گیا۔ میری آنکھیں کراچی سینٹرل جیل کی ایک چھوٹی سی کوٹری کی دیواریں پھلانگتی ہوئی، درمیان میں موجود تمام رکاوٹوں کو توڑتی ہوئی میاں والی ضلع کے اس چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئی جہاں کبھی میرا گھر تھا۔ تصور کی آنکھ کا سفر کسی سواری کا، کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے جو زمان اور مکان کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، جس کے راستے میں نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی مزاحمت۔ ہزاروں لاکھوں میل کا سفر آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے، اور آنکھیں وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہیں جو دیکھنا چاہتی ہیں۔ کرمداد میرا شوہر، میرا چاہنے والا، کتنا اچھا، کتنا پیارا انسان تھا۔ میری آنکھوں نے آج سے 30 سال پہلے کا ایک سویا ہوا منظر جگا دیا، جب کرمداد سے میری شادی ہوئی تھی۔ میرے باپ کی طرح کرمداد بھی زمیندار رفیق احمد کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ وہ بھی ہماری طرح غریب تھا، ہماری طرح مفلسی اس کی زندگی کا بھی اثاثہ تھی۔ میرا باپ بوڑھا تھا اور اس کی ہڈیوں کی طاقت آہستہ آہستہ جواب دیتی جا رہی تھی۔ کرمداد کی چڑھتی ہوئی جوانی تھی، اس کے بازوؤں کی مچھلیوں میں جیسے فولاد بھرا ہوا تھا۔ میرا باپ کرمداد کو بہت پسند کرتا تھا۔ کرمداد کا باپ زندہ نہیں تھا، صرف وہ تھا اور اس کی بوڑھی ماں۔ کرمداد تقریباً روزانہ ہی شام کو ہمارے گھر کا ایک پھیرا لگایا کرتا تھا اور بابا سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا جاتا۔ نہ جانے کیوں کرمداد کو دیکھ کر میری آنکھوں میں رنگ اتر آتے، دل کی دھڑکنوں میں خود بخود ایک بے نام سی ناہمواری پیدا ہو جاتی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ساری دنیا اچانک بہت خوبصورت نظر آنے لگتی۔ شاید اسی کو محبت کہتے ہیں۔ خود کرمداد بھی بابا سے گفتگو کے دوران چوری چوری بار بار میری طرف دیکھتا، حالانکہ اسے میری طرف چوری چوری دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں گاؤں کی دیگر تمام لڑکیوں کی طرح ایک لڑکی تھی اور گاؤں کے ہر شخص نے مجھے دیکھا ہوا تھا اور جب چاہے دیکھ سکتا تھا۔ بابا کے پاس کرمداد کے علاوہ اور دوسرے لوگ بھی اکثر آتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ میں ان کے بھی سامنے موجود رہتی تھی اور وہ لوگ بھی مجھے دیکھتے تھے، لیکن مجھے ان کی نظروں میں کوئی خاص بات کبھی نظر نہ آئی۔ لیکن کرمداد کی نظریں ان سب لوگوں کی نظروں سے مختلف تھیں۔ ان میں چوری کے گڑ کی سی مٹھاس تھی۔ وہ کوشش کرتا کہ مجھے اس طرح دیکھے کہ میں اس بات کو محسوس نہ کر پاؤں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کرمداد باپ کی شفقت سے محروم تھا اور مجھے اپنی ماں کی شکل یاد نہیں تھی۔ آخر ایک دن کرمداد کی ماں نے ہمارے گھر آ کر بابا کو مجھے کرمداد کے لیے مانگی لیا۔ میں نہ کوئی پری پیکر تھی، نہ حور شمائل تھی، بس معمولی سے خد و خال کی ایک عام سی دیہاتی لڑکی تھی جس کا جسم گاؤں کی کھلی فضاؤں میں پروان چڑھا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کرمداد مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ میری اور کرمداد کی شادی ہو گئی اور مجھ پر زندگی میں پہلی بار یہ انکشاف ہوا
کہ جنت کا حقیقی تصور کیا ہے۔ کرمداد کو پا کر جیسے میری دنیا ہی بدل گئی، گو کہ کرمداد بھی میرے بابا ہی کی طرح مفلس تھا۔ اس کا گھر بھی ہمارے گھر کی طرح کچا اور کسی تھکے ماندے مسافر کی طرح خستہ جان تھا، لیکن اس گھر کے گوشے گوشے میں، اس کے کچے آنگن میں، اس کی مٹی کی دیواروں میں کرمداد کی محبت کی خوشبو بسی تھی، محبت جو زندگی ہے۔ میں اور کرمداد اپنی ننھی منی دنیا میں گم ہو گئے۔ ہم اپنی غربت اور تنگ دستی کے بعد بھی خوش تھے۔ میں اور کرمداد اپنی ننھی منی دنیا میں گم ہو گئے۔ ہم اپنی غریبی اور تنگ دستی میں بھی خوش تھے۔ کرمداد دن بھر زمیندار رفیق احمد کے کھیتوں پر کام کرتا اور میں گھر کے سارے کام کاج کے علاوہ اپنی بھینس، مرغیوں اور ایک بکری کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ دوپہر کو کرمداد کو کھانا پہنچاتی اور فصل کی کٹائی کے موقع پر جب زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی تو جا کر کھیتوں پر کام بھی کرتی۔ زمیندار رفیق احمد کی زمینداری کا دائرہ ہمارے گاؤں کے باہر آس پاس کے کئی گاؤں تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کی حویلی ہمارے ہی گاؤں میں واقع تھی، جس میں وہ اپنی بیوی حلیمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک جوان آدمی تھا اور حلیمہ اس سے کافی چھوٹی تھی۔ ان دونوں کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا شفیق احمد 4 سال کا تھا اور اس کے بعد 2 بیٹیاں تھیں۔ زمیندار کی حویلی میں ملازموں کی ریل پیل رہتی تھی۔ ہماری شادی کے ٹھیک 1 سال کے بعد ہمارے ہاں ایک بچی نے جنم لیا۔ میری اور کرمداد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم دونوں اب ماں باپ بن چکے تھے۔ ہماری دنیا ہی جیسے بدل گئی تھی۔ ہمارے لیے یہ ایک حسین اور خوشگوار تجربہ تھا، دنیا کو ایک بچی کے ماں باپ کی نظر سے دیکھنے کا حسین تجربہ۔ اب ہم دونوں کی زندگی میں ایک تیسری زندگی بھی شامل ہو گئی تھی، جو ہماری محبتوں میں برابر کی حصے دار تھی۔ ہم نے اپنی بچی کا نام رحمت بی بی رکھا، کیونکہ ہم اس کے پاکیزہ اور معصوم وجود کو اپنی زندگی کے لیے واقعی رحمتی سمجھتے تھے۔ رحمت بی بی کے نقوش اپنے باپ کی طرح کھڑے اور تیکھے تھے اور وہ بلا شبہ ایک بڑی خوبصورت بچی تھی۔ مجھے اس کی ننھی ننھی حیران آنکھوں میں جیسے کائنات مسکراتی ہوئی نظر آتی۔ اس کا رنگ بھی بہت گہرا تھا، جبکہ میرا اور کرمداد کا دونوں کا رنگ گندمی تھا۔ کرمداد کا کہنا تھا کہ اس کا باپ بہت گہرا تھا اور رحمت بی بی نے یہ رنگ اپنے دادا سے ورثے میں پایا ہے۔ وقت دبے پاؤں آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور 1 سال کی مدت میں کرمداد کی ماں اور اس کے چند ماہ بعد میرا بابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہم دونوں میاں بیوی اپنی معصوم اپنی رحمت بی بی کے ساتھ تنہا رہ گئے، جسے ہم لوگ پیار سے رحمتیں کہتے تھے۔ گاؤں میں بلکہ پوری دنیا میں میرا یا کرمداد کا کوئی اور رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی چھوٹی سی دنیا اب انہی 3 نفوس پر مشتمل تھی۔ کچھ دنوں تک دونوں بزرگوں کی کمی کا بڑی شدت سے احساس ہوتا رہا۔ میں بابا کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور کرمداد اپنی ماں کو یاد کر کے روتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ آنسوؤں کے خزانے میں کمی آنے لگی۔ آہوں اور سسکیوں کی آواز میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا گیا اور رفتہ رفتہ وقت کا مرہم ان زخموں کو منتمل کرتا گیا، یہاں تک کہ میرے بابا اور کرمداد کی ماں ایک بھولی بسری آزردہ کہانی بن کر رہ گئے، اور وہ کہانی بھی دھیرے دھیرے کبھی کبھی ابھر آنے والے یادوں کے شکستہ و درماندہ حروف کی شکل میں ڈھل گئی۔ رحمتیں اب 7 سال کی ہو چکی تھی۔ میری اور کرمداد کی ازدواجی زندگی کو 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ہم وقت کے دکھ کو سہتے ہوئے اور لمحات کے کرب کو پیتے ہوئے زندگی کی شاہراہ پر رواں تواں تھے۔ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بدلا تھا، اگرچہ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ گاؤں کو شہر سے ملانے والی سڑک اب پختہ ہو گئی تھی۔ اگلے گاؤں کے قریب ایک نیا ریلوے اسٹیشن تعمیر ہو گیا تھا، جس پر پیسنجر ٹرینیں گزرا کرتی تھیں۔ زمیندار رفیق احمد کے کھیتوں میں ٹریکٹروں اور مشینوں کی تعداد میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک نیا ٹیوب ویل بھی لگ گیا تھا اور نئی نئی اقسام کی کھاد بھی استعمال میں آ رہی تھی، جس کے نتیجے میں فصلیں اچھی ہو رہی تھیں۔ لیکن ہمارے مقدر کے قدم
जैसे एक जगह जमकर रह गए थे। हमारी किस्मतों में तो कोई तब्दीली नहीं आई थी, सिवाय इसके कि महंगाई पहले के मुकाबले में कई गुना बढ़ गई थी और गुजारा रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा था। मैं और करमदाद कायनात की हर शे की तरह अपनी अपनी ज़िंदगी के मज़ीद 8 साल कमा चुके थे, लेकिन गुजराने वक्त के साथ साथ करमदाद के हुस्न में कुछ ज़्यादा ही दिलकशी पैदा हो गई थी। उसके चेहरे पर नौजवानी खिलंडरेपन की जगह पुख्तगी उम्र की मतानत, संजीदगी और वक़ार ने ले ली थी। इसके चेहरे के मर्दाना नकुश की दुरुस्ती में कुछ और इजाफा हो गया था। इसके हाथ पैरों का खुरदुरापन कुछ और बढ़ गया था। इसकी आंखें कुछ और ज़्यादा गहरी हो गई थीं और इसकी मुस्कुराहट में एक अल्लड़पन के अंदाज के बजाय गहरे पानी का सा ठहराव पैदा हो गया था। गर्ज ये कि बढ़ती हुई उम्र ने इसकी शख्सियत की दिलकशी में कोई कमी करने के बजाय इसमें इजाफा ही कर दिया था। खुद मेरी अपनी शख्सियत भी इम्तिदादी ज़माना के साथ एक नया रुख इख्तियार कर गई थी। नौजवानी का दौर रुखसत हो चुका था। चेहरे के खदो खाल पर कच्ची कलियों की महक के बजाय खिले हुए गुलाबों का बकार था। और तब एक ऐसा नया वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ जिसने इस छोटे से गांव की ज़िंदगी में हलचल मचा दी। जमींदार रफ़ीक अहमद का बराबर शहर आना जाना रहता था। उड़ती उड़ती सी ये खबरें बहुत दिनों से गांव में गश्त कर रही थीं कि शहर में रफ़ीक अहमद का किसी औरत से मेल जोल है जो एक जवान और ख़ूबसूरत बेवा है। और फिर एक दिन मालूम हुआ कि रफ़ीक अहमद दूसरी शादी कर रहा है। उस वक्त उसके सबसे बड़े बेटे शफीक की उम्र 12 साल की थी और हमारी रहमतें 8 साल की हो चुकी थी। रफ़ीक अहमद गांव के कुछ चीदा चीदा लोगों को अपने साथ लेकर शहर गया, जिसमें गांव की मस्जिद के मौलवी साहब भी शरीक थे। शहर में रफ़ीक अहमद के कुछ दोस्त भी इस तकरीब में शामिल हो गए और रात गई ये काफ़िला शहर से वापस आ गया और काफ़िले के साथ आने वालों में रक्षिंदा भी शामिल थी, जो रफ़ीक अहमद की नई बीवी थी और जिसकी खातिर ये सारा एहतमाम किया गया था। इस रात गांव में जश्न का सा समा रहा। रफ़ीक अहमद की हवेली को खूब सजाया गया। गांव की तकरीबन तमाम औरतें, जिनमें मैं खुद भी शामिल थी, जमींदार के घर में जमा थे। ढोल बज रहे थे और गीत गाए जा रहे थे और इस सारे हंगामे में सिर्फ चंद औरतें ऐसी थीं जिन्हें इस बात का एहसास था कि इस वसी और इस हवेली में चंद दिल ऐसे भी हैं जिनके लिए ये मुसर्रत भरा हंगामा मातम में मर्द किसी हैसियत रखता है और जो सिर्फ गमज़दा तमाशाइयों की तरह इस मंजर की दीद में शामिल थे। और ये लोग थे रफ़ीक अहमद की पहली बीवी हलीमा, इसका 12 साला बेटा शफीक अहमद और शफीक अहमद की दोनों छोटी बहनें। दुल्हन अपने साथ अच्छा खासा जहेज लेकर आई थी। बाज़ औरतों का तो ये कहना था कि इस जहेज के लिए दुल्हन को रकम खुफिया तौर पर खुद रफ़ीक अहमद ने फराहम की है। हकीकत जो कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा वाज़ेह और ज़िंदा हकीकत ये थी कि रक्षिंदा बज़ाते खुद एक कीमती चीज़ थी। वो बेहद हसीन औरत थी और बहुत कम उम्र भी। इसकी और रफ़ीक अहमद की उम्र में कम से कम 20 साल का फ़र्क होगा। रफ़ीक अहमद इसके सामने इसके शौहर से ज़्यादा इसका बड़ा भाई या बाप लगता था। दोनों के जोड़ में कोई मुनासिबत नहीं थी। बहरहाल अब तो वो रफ़ीक अहमद की बीवी बनकर उसके घर आ ही गई थी। चंद ही रोज़ के अंदर अंदर रक्षिंदा ने गांव के तमाम लोगों से वाकफियत हासिल कर ली और आहिस्ता आहिस्ता हवेली की अंदरूनी सल्तनत पर भी उसका कब्जा होता गया। हलीमा पस मंज़र में गायब होती रही और रक्षिंदा पेश मंज़र में उभरती रही, यहाँ तक कि चंद माह की मुद्दत के गुजरने तक हवेली का सारा नज़्म व नस्क रक्षिंदा के हाथों में आ गया था और हलीमा की हैसियत किसी माजूल गवर्नर की सी होकर रह गई थी, जो हवेली के एक अलग थलग गोशे में अपने बच्चों के साथ मुकीम थी। रफ्ता रफ्ता हवेली के नज़्म व नस्क में नई नई तब्दीलियाँ ज़हूर पज़ीर होने लगीं। बहुत से पुराने मुलाज़मीन को अलहदा करके खेतों पर और दूसरी जगहों पर काम करने के लिए भेज दिया गया। इनकी जगह नए मुलाजिम रखे गए। नए मुलाजिमों में करमदाद भी शामिल था। इसे खेतों पर काम करने से हटाया गया
اور حویلی کے اندر رکھ لیا گیا۔ کرمداد اس صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ اس کی زندگی کا برسوں پرانا بنا بنایا ڈھرا اچانک تبدیل ہو گیا تھا اور اس کے باعث وہ بڑی بے چینی سی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک کسان تھا اور اس کا رشتہ زمین سے تھا۔ وہ زمین کے سینے پر محبت کے بیج بوتا تھا، پیار کے پودے اگاتا تھا اور جود و سخا کی فصلیں کاٹتا تھا۔ وہ بچپن سے یہی کام کرتا چلا آیا تھا اور اس کے آباء و اجداد بھی یہی کام کرتے چلے آئے تھے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی گھریلو ملازم کے فرائض سر انجام نہیں دیے تھے۔ کرمداد کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا اور ایک ناخوشگوار تجربہ۔ وہ اس تبدیلی سے بالکل خوش نہیں تھا، لیکن مالک و مالکن کا حکم ٹالنے کی بھلا اس میں یا کسی اور میں کیا ہمت ہو سکتی تھی۔ اسے توان و کرہن یہ تبدیلی قبول کرنا ہی پڑی۔ اب کرمداد نے حویلی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اسے بھی اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ کرمداد کو حویلی میں کام کرتے کوئی 15 دن گزر گئے تھے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک حویلی میں کام کرتا تھا اور شام ڈھلے کر واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن شام کو جب وہ واپس آیا تو خاصا پریشان اور کسی قدر غم زدہ خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے کرمے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا مالک یا مالکن ناراض ہو گئے؟ نہیں نذیرہ، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات بہت عجیب و غریب ہوئی ہے۔ میں تمہیں وہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے کسی کے سامنے بھول کر بھی اس کا ذکر مت کرنا، ورنہ قیامت آ جائے گی، ہماری زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ کرمے نے فکر مندانہ انداز میں کہا۔ اچھا، میں خاصی پریشان ہو گئی، لیکن بتاؤ تو یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ بڑی شرم کی بات ہے نذیرہ، اس نے کہا، لیکن اگر تمہیں نہیں بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا؟ ہوا یوں کہ آج دوپہر کو جب خوب تیز دھوپ پڑ رہی تھی اور حویلی کے اندر بھی کافی سناٹا تھا، چھوٹی مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ رفیق احمد ان دنوں شکار کھیلنے گیا ہوا ہے۔ چھوٹی مالکن نے مجھے ایسے وقت میں کمرے میں بلایا جب آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، اور اس نے یہ اطمینان کر لیا کہ مجھے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ میں نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار میں چھوٹی مالکن کے کمرے میں جا چکا ہوں اور میں نے ان کے کمرے کی صفائی بھی کی ہے اور سامان کو ادھر سے ادھر ہٹانے کا کام بھی کیا ہے۔ آج چھوٹی مالکن پہلے تو اپنے کمرے کے سامان کو ادھر سے ادھر ہٹواتی رہیں اور پھر نہ جانے کس وقت انہوں نے خاموشی سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اپنی مسیری پر لیٹ گئیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں ذرا ان کا سر دبا دوں۔ میں ان کی اس فرمائش پر حیران رہ گیا اور سخت تذبذب کے عالم میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کی خاص ملازمہ سکینہ کو بھیجے دیتا ہوں، وہ یہ کام زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکے گی، لیکن انہوں نے سختی کے ساتھ مجھے اس بات سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ میں ان کا سر دباؤں۔ میں نے بہت ہی ڈرتے ڈرتے ان سے یہ کہا کہ یہ مناسب نہ ہوگا، وہ مالکن ہیں اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ دروازہ اندر سے بند ہے، کوئی اندر نہیں آ سکتا، لہذا کسی کے دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجبوراً میں مسیری کے کنارے زمین پر بیٹھ گیا اور میں نے ان کا ماتھا آہستہ آہستہ دبانا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ میں مسیری پر ان کے سرانے بیٹھوں اور ٹھیک سے ان کا سر دباؤں۔ آخر میں ان کے سرانے بیٹھ گیا اور ان کا سر دبانے لگا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر چند منٹ کے بعد اچانک انہوں نے اپنے ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں پر رکھ دیے۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے رخساروں پر رکھ لیا اور کہنے لگیں، کرمے، تم بہت اچھے ہو، بہت خوبصورت ہو، میں تمہیں دل سے پسند کرتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور مسیری سے اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا، مالکن، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، میں تو آپ کی رعایا ہوں،
اس پر وہ ہنسنے لگیں اور بولی، ڈرتے ہو بزدل کہیں کے؟ مرد ہو تو محبت کا مظاہرہ کرو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ لیکن میں نے ان کی بات کا جواب دیے بغیر جلدی سے بند دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل آیا۔ میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ شکر ہے کہ مجھے کسی نے اس حالت میں دیکھا نہیں، ورنہ بڑا غضب ہو جاتا۔ اس کے بعد سے شام تک میں اس بات کی کوشش میں لگا رہا کہ چھوٹی مالکن سے میرا آمنا سامنا نہ ہو۔ انہوں نے بھی اس کے بعد سے مجھے نہیں بلایا، لیکن تب سے میں بہت پریشان ہوں۔ یہ چھوٹی مالکن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اپنے ساتھ مجھے بھی کیوں تباہ کروانے پر تل گئی ہیں؟ میں کرمے کی زبانی یہ حیرت انگیز اور شرمناک واقعہ سن کر سخت پریشان ہو گئی۔ یہ واقعی بڑی خوفناک بات تھی۔ میرے لیے حسد اور رقابت سے کہیں زیادہ اہم سوال کرمے کی زندگی کا تھا۔ تم ایسا کرو، میں نے تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد کرمے سے کہا، کل جب رفیق احمد شکار سے واپس آئے تو تم اس سے درخواست کرنا کہ وہ تمہیں دوبارہ کھیتوں پر واپس بھیج دے۔ تم اس سے کہنا کہ حویلی کے کاموں میں تمہارا دل نہیں لگتا ہے اور تم کھیتوں پر ہی کام کرنا چاہتے ہو۔ خود میرے اپنے ذہن میں بھی بالکل یہی بات تھی۔ کرمے نے کہا، مجھے جتنی جلدی اس حویلی سے چھٹکارا مل جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور اس بات کی کوشش کرو کہ جب چھوٹی مالکن تنہا ہو تو اس سے دور دور رہو۔ اگر وہ تنہائی میں بلائے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال جانے کی کوشش کرو۔ میں نے مزید کہا، میں ایسا ہی کروں گا، کرمے نے جواب دیا۔ اور دوسرے دن جب رفیق احمد شکار سے واپس آیا تو کرمے نے اس سے درخواست کی کہ اسے کھیتوں پر واپس بھیج دیا جائے، کیونکہ وہ کھیتوں کے کام کے لیے زیادہ موزوں ہیں اور اس کی موجودگی سے فصلوں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ لیکن رفیق احمد نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ حویلی کے اندر جو بھی نئے ملازم یا ملازمائیں رکھی گئی ہیں وہ چھوٹی مالکن کی مرضی سے رکھی گئی ہیں، اور جب تک چھوٹی مالکن اجازت نہیں دیں گی اس وقت تک کسی ملازم کا تبادلہ عمل میں نہیں آئے گا۔ کرمے نے رفیق احمد سے دستبردہ گزارش کی کہ وہ چھوٹی بیگم سے اس کی سفارش کر دے۔ رفیق احمد نے لاپرواہی سے جواب دیا کہ وہ چھوٹی مالکن سے ذکر کر دے گا، لیکن آخری فیصلہ کرنا چھوٹی مالکن کا اپنا کام ہے اور اس کے کام میں وہ مداخلت نہیں کرے گا۔ لیکن رفیق احمد کی سفارش کام نہ آئی۔ چھوٹی مالکن نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس نے ملازمین کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے اور وہ فی الوقت ان میں سے کسی قسم کی تبدیلی گوارا نہیں کرے گی۔ رفیق احمد نے یہ بات کرمے کو بتا دی۔ میں اور کرمے دونوں اس صورتحال سے سخت پریشان ہو گئے۔ چھوٹی مالکن کے عزائم اب بالکل واضح ہو کر سامنے آ رہے تھے۔ کرمے روزانہ صبح کو بڑا ڈرتا ڈرتا حویلی میں جاتا تھا اور میں روزانہ شام کو اس سے پوچھتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا۔ اس طرح تقریباً 2 ہفتے کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ کل رفیق احمد 2 دن کے لیے شہر جا رہا ہے۔ ایک شام کو کرمو نے مجھے اطلاع دی، اس کے کسی دوست کی شادی ہے جس میں اسے شرکت کرنی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ چھوٹی مالکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ان گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران میں اس کی طرف سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، ممکن ہے کہ اس کے دل میں اپنی غلطی کا احساس پیدا ہو گیا ہو اور وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہو۔ شاید اب وہ کوئی غلط قدم اٹھانے سے گریز کرے۔ میں نے کہا، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کرمے نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ وہ بڑی عجیب و غریب عورت ہے نذیرہ۔ وہ جب بھی میری طرف دیکھتی ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے کوئی جوالا مکھی پھوٹنے والا ہے۔ وہ صرف موقع کے انتظار میں ہے اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ اسے یہ موقع فراہم نہ کروں۔ اگر کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو اس کا تو چاہے کچھ بگڑے یا نہ بگڑے، لیکن رفیق احمد مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور میرے بعد تمہارا اور رحمتے کا بھی کیا حشر ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں نہ ہم یہ گاؤں چھوڑ دیں نذیرہ؟ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں بھی چلے جائیں گے۔ جب محنت ہی کرنا ٹھہری تو کہیں بھی محنت کر لیں گے اور پیٹ بھر لیں گے۔
تم ابھی سے اس قسم کی باتیں مت سوچو کر میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایک کام یہ کرو کہ رفیق احمد سے کہہ کر مجھے بھی اس حویلی میں کوئی کام دلوا دو۔ جب میں موجود ہوں گی تو میری موجودگی میں وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گی۔ تمہاری بات میں دم تو ہے نذیرہ، کرمے نے کہا۔ رفیق احمد جب شہر سے واپس آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔ تم رحمتیں کو مائی گلزارہ کے پاس چھوڑ سکتی ہو، وہ اسے بہت چاہتی ہے اور اس کا بڑا خیال رکھے گی۔ میں ایسا ہی کروں گی، میں نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ آج اور کل حویلی مت جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جب تم نہیں پہنچو گے تو کوئی نہ کوئی تمہیں بلانے آئے گا۔ تم کہلوا دینا کہ تم بیمار ہو، اس طرح تم 2 دن گزار لینا۔ کرمے نے میری بات سے اتفاق کیا، لیکن ہمارا یہ منصوبہ ناکام رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد حویلی سے کوئی آدمی آیا اور اس نے کرمے کے نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ کرمے گھر کے اندر چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر اور زیادہ بیماری کے تاثرات پیدا کر لیے۔ وہ آدمی کرمے کی حالت دیکھ کر واپس چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا اور اس نے کہا کہ چھوٹی مالکن نے حکم دیا ہے کہ کرمے جس حال میں بھی ہو اس سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے حویلی میں آئے، بڑا ضروری کام ہے۔ کرمے کو مجبوراً جانا پڑا۔ میں دل ہی دل میں ڈرتی رہی کہ خدا جانے اس کے ساتھ کیا پیش آئے۔ سپہر کے وقت کرمے واپس آیا۔ وہ شکل سے واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا کرمے؟ میں نے پوچھا۔ کیا پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی؟ ہاں نذیرہ، کرمے نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنا مقدر ہی خراب ہے۔ یہ چھوٹی مالکن مجھے اور میرے گھر کو تباہ کروا کے ہی دم لے گی۔ میں جب پہنچا تو وہ میرے انتظار میں برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ سب کے سامنے ڈانٹنے لگی کہ میں رفیق احمد کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر بہانے بنا رہا ہوں اور کام چوری کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ وہ بڑی چالاک عورت ہے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں بیمار نہیں ہوں اور میں نے نہ آنے کے لیے صرف بیماری کا بہانہ تراشا ہے۔ بہرحال کافی ڈانٹ پھٹکار کے بعد اس نے میرے ذمے کئی ادھر ادھر کے کام لگا دیے اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے وقت جب حویلی میں تقریباً سناٹا تھا اور میں بھی برآمدے کے ایک کونے میں ذرا دیر کے لیے لیٹا ہوا تھا، وہ چپکے سے میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ میرے پاس اس کے حکم کی تعمیل کے علاوہ اور کیا چارہ تھا؟ وہ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گئی جو خالی رہتا تھا اور اس کا ایک دروازہ باہر کی طرف بھی کھلتا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور مجھ سے کہنے لگی، کرمے، تم انسان ہو یا پتھر؟ رفیق احمد ایک بوڑھا اور کمزور آدمی ہے۔ رفیق احمد سے تو میں نے صرف اس لیے شادی کی ہے کہ وہ بہت بڑا زمیندار ہے اور مالدار ہے۔ آؤ ان لمحوں کو یادگار بنا دو۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑی ڈھٹائی سے میری طرف بڑھی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، چھوٹی مالکن، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ میرے مالک کی امانت ہیں۔ میرے لیے آپ کا درجہ ماں اور بہن کے برابر ہے۔ میں بھلا ایسی گھٹیا حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے جانے دیں اور آئندہ اس قسم کے گندے خیالات کو دل میں جگہ نہ دیں۔ تمہارا بالکل ہی دماغ خراب ہے کرمے؟ اچانک چھوٹی مالکن کا لہجہ بدل گیا۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ یہ مت بھول جاؤ کہ میں تمہیں کتنا بڑا موقع فراہم کر رہی ہوں۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے اور تم اپنی خوش نصیبی کو ٹھکرا رہے ہو۔ میں اسے اپنی بد نصیبی سمجھتا ہوں مالکن، میں نے جواب دیا۔ خدا کے واسطے آئندہ مجھ سے ایسی باتیں مت کیجیے گا۔ مجھے اپنی اور اپنی بیوی اور بچی کی زندگی عزیز ہے۔ میں خود کو اور اپنے خاندان کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے مالکن کہ میں مالک کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے پچھلے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکلنے لگا۔ چلتے چلتے میں نے چھوٹی مالکن کے الفاظ سنے، تمہیں میری توہین کا حساب چکانا ہوگا کرمے۔ اور اس کے بعد میں پیچھے سے گھوم کر دوبارہ برآمدے میں آ گیا۔ چھوٹی مالکن بڑی دیر تک اس کمرے سے نہیں نکلی۔ معلوم نہیں وہ وہاں کیا کر رہی تھی۔ اس اثناء میں اور بھی کئی ملازمین برآمدے میں ادھر سے ادھر آنے جانے لگے تھے۔ کافی دیر کے بعد چھوٹی مالکن اس کمرے سے برآمد ہوئی۔ میں نے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور سیدھی چلی گئی۔ مجھے اور کوئی کام بھی نہیں بتایا اور میں کچھ دیر اور رک کر چلا آیا۔ کرمے کی زبانی کی حالات سن کر مجھ پر سخت وحشت طاری ہو گئی۔ چھوٹی مالکن نے کرمے کو جو دھمکی دی تھی اس کے الفاظ رہ رہ کر میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نہ جانے اب وہ ہم لوگوں کا کیا حشر کرے گی۔ میں اور کرمے کافی پریشان رہے اور دیر تک اس بارے میں باتیں کرتے رہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کرمے نے ایک بار پھر اپنی یہ تجویز دہرائی کہ ہم گاؤں چھوڑ کر کہیں بھاگ جائیں، لیکن وہ خود بھی یہ نہیں بتا سکا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو صرف ایک رات گزارنے کے لیے بھی اپنے گھر کے علاوہ اور کوئی جگہ موجود نہیں تھی۔ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر ہم لوگ گاؤں سے فرار ہو گئے تو یہ کرمے کی جانب سے خود ایک قسم کا اعتراف جرم ہوگا۔ دوسرے دن کرمے حسب معمول کام پر حویلی گیا اور شام کو اس نے بتایا کہ کوئی خاص بات پیش نہیں آئی۔ چھوٹی مالکن نے آج اسے دیکھا تک نہیں۔ اگلے دن رفیق احمد شہر سے واپس آ گیا۔ ہم دونوں اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے۔ میں نمازیں پڑھ پڑھ کر دعائیں مانگتی تھی کہ خدا میرے بے قصور شوہر کی جان کی حفاظت کرے اور اسے ناانصافی کا شکار نہ ہونے دے۔ خود کرمے بھی جو پہلے صرف کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا اب باقاعدگی سے نماز پڑھ رہا تھا اور لمبی لمبی دعائیں مانگتا تھا۔ رفیق احمد کو آئے ہوئے کئی دن گزر گئے اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم دونوں نے یہ سمجھ کر اپنے دل کو تسلی دے لی کہ شاید چھوٹی مالکن نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ اس وقت اس نے غصے کے عالم میں یہ الفاظ کہہ دیے ہوں گے، لیکن بعد میں اس نے سوچا ہوگا کہ اگر وہ رفیق احمد سے کچھ کہتی ہے تو یہ بات خود اس کے لیے بدنامی کا باعث ہوگی۔ اس لیے غالباً اس نے سارے واقعے کو بھول جانے میں ہی مصلحت سمجھی۔ کئی دن کے بعد جب کرمے ایک دن شام کو گھر واپس آیا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ آج رفیق احمد نے اس کو بلایا تھا اور اس کے کام اور محنت کی بڑی تعریف کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ جب سے اسے کھیتوں کے کام سے الگ کیا گیا ہے اس وقت سے کھیتوں میں اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور اب کل سے وہ حویلی میں نہ آئے بلکہ کھیتوں میں جا کر کام کرے۔ کرمے نے بتایا کہ اس نے زمیندار کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اسے کہا کہ وہ خود بھی کھیتوں میں ہی کام کرنا پسند کرتا ہے۔ اس کے دوسرے دن سے کرمے نے دوبارہ کھیتوں پر جانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں مطمئن تھے کہ حویلی سے کرمے کی جان چھوٹ گئی اور ہم لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو گئیں۔ ہمیں یقین تھا کہ بات اب ختم ہو گئی ہے اور چھوٹی مالکن نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کرمے کی کوئی جھوٹی شکایت نہیں کی ہے، لیکن تقدیر ہماری خوش فہمی پر خندہ زن تھی۔ کرمے کو کھیتوں پر کام کرتے ہوئے کوئی ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک شام کو کرمے وقت پر گھر واپس نہیں آیا۔ کافی دیر ہو گئی، چراغ جل گئے۔ میں اور رحمتیں کرمے کے انتظار میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ آخر جب اور بھی زیادہ دیر ہو گئی اور کرمے نہیں آیا تو مجھے تشویش لاحق ہو گئی اور میں پڑوس میں مائی گلزارہ کے گھر گئی اور اسے کرمے کے اب تک واپس نہ آنے کے بارے میں بتایا۔ مائی گلزارہ کا بیٹا شیدے کرمے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فوراً گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے بتایا کہ کرمے کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ کرمے کام ختم کر کے حسب معمول گھر کی طرف روانہ ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ کسی سے ملتا ہوا آئے گا۔ وہ کچھ پریشان بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ذرا سی دیر میں سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ کرمے لاپتہ ہے۔ زمیندار رفیق احمد کو بھی اطلاع ہو گئی اور وہ خود چل کر میرے گھر تک آیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور اپنی نگرانی میں لوگوں کی کئی ٹولیاں بنا کر جو لاٹھیوں لالٹینوں سے مسلح تھیں مختلف سمتوں میں روانہ کر دیں۔ میں اور رحمتیں مائی گلزارہ کے گھر میں بیٹھے رہے جہاں گاؤں کی اور بھی بہت سی دوسری عورتیں آ کر جمع ہو گئی تھیں۔ گاؤں کے تقریباً سارے ہی مرد
کرمے کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ میرا دل اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آہستہ آہستہ آنسو بہہ رہے تھے۔ کوئی میرے اندر چپ کے کہہ رہا تھا کہ کرمے کو کچھ ہو گیا ہے، کرمے کو کچھ ہو گیا ہے، کرمے اب زندہ نہیں ہے۔ گزری ہوئی باتیں، چھوٹی مالکن کی دھمکی اور رفیق احمد کی طرف سے کرمے کو حویلی سے ہٹایا جانا، یہ سب باتیں ایک ایک کر کے میرے دماغ میں آ رہی تھیں اور خود بخود واقعات کا ایک سلسلہ سا قائم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد سے لوگوں کی ٹولیاں واپس آنا شروع ہو گئیں۔ کرمے کا کوئی پتہ نہیں چل پایا تھا۔ رات کی تاریکی میں لالٹینوں کی مدھم روشنی کی مدد سے جو بھی تلاش کا کام کیا جا سکتا تھا وہ کیا جا چکا تھا اور اب باقی کام صبح کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ساری ناکام ناکام و نامراد واپس آ گئیں۔ میں اور رحمتیں رو رہے تھے اور دوسری عورتیں ہمیں تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ الگ صبح لوگ ٹولیوں کی صورت میں کرمے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور اس بار انہیں زیادہ زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔ کرمے مل گیا۔ وہ قریبی جنگل میں ایک گڑھے میں موجود تھا۔ وہ کرمے ہی تھا، لیکن اس کرمے سے بالکل مختلف جو کل کام پر روانہ ہوا تھا۔ گھر سے نکلنے والا ایک زندہ اور جیتا جاگتا کرمے تھا اور گڑھے سے جو چیز دریافت ہوئی وہ کرمے کے مردہ جسم کی باقیات تھے۔ اسے کسی نے ہلاک کر کے لاش کو گڑھے میں چھپا دیا تھا اور اوپر سے پتے اور شاخیں ڈال دی تھیں۔ رات گئے جنگلی جانوروں نے مردہ گوشت کی بو پا کر اس کے جسم کا بہت سا گوشت غائب کر دیا۔ جب کرمے کو چارپائی پر ڈال کر گھر لایا گیا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ننھی رحمتیں کا کیا حال ہوا۔ کافی دیر کے بعد جب حکیم جی کی دی ہوئی کوئی دوا سنگھانے سے مجھے ہوش آیا تو اس وقت تک کرمے کو کفنایا جا چکا تھا۔ جنازہ قبرستان لے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں ہوش میں آتے ہی دیوانہ وار دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ رحمتیں میرے سینے سے چمٹ گئی اور اس کی معصوم ہچکیوں نے میرے دل کے اور بھی پرزے اڑا دیے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کرمے کا مرا ہوا چہرہ دیکھ لوں، لیکن سب لوگوں نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ کرمے کے چہرے کو جنگلی جانوروں نے اتنا بھیانک بنا دیا تھا کہ شاید میں اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکتی۔ کرمے کو وہ لوگ کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے گئے اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی کی تمام خوشیوں نے بھی گویا قبرستان کا رخ کیا۔ شام کو رفیق احمد میرے گھر آیا۔ مائی گلزارہ اور دیگر کئی عورتیں میرے ساتھ تھیں۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا ہے نصیرہ، رفیق احمد نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اب میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتا ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ کرمے کی موت قتل کا نتیجہ تھی۔ اسے کسی نے دل کے پاس چاقو یا خنجر کا زخم لگا کر ہلاک کیا اور پھر اس کی لاش جنگل کے گڑھے میں ڈال دی۔ ہم لوگ اس واقعے کی اطلاع پولیس کو بھی دے سکتے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا کہ پولیس والے لاش اپنے ساتھ لے جاتے اور اس کا پوسٹ مارٹم کرتے، پھر نہ جانے کتنے روز کے بعد لاش واپس ملتی اور اس دوران لاش کا کیا حشر ہوتا۔ شرعی حکم ہے کہ مردے کو جلدی سے جلد دفنا دیا جائے، ورنہ اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر پولیس والے اپنی تفتیش کا آغاز کرتے، تمہیں بار بار تھانے بلایا جاتا، تمہارے بیانات لیے جاتے اور نہ جانے کس کس قسم کے سوالات پوچھے جاتے۔ تمہیں بہت ذہنی اور جسمانی مصیبت اٹھانی پڑتی۔ اس لیے ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ پولیس میں کوئی رپورٹ درج نہ کرائی جائے، کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پولیس والے اصل قاتلوں کو تو گرفتار نہیں کر پاتے، البتہ بے گناہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پولیس کا چکر نہ چلایا جائے۔ کرمداد ہمارا آدمی تھا، وہ ہمارا اپنا تھا۔ اس کے قاتلوں کا ہم خود سراغ لگائیں گے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے سزا دیں گے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کسی پر شبہ ہے؟ کیا کرمداد کی کسی سے کوئی دشمنی تھی؟ کیا اس کا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ کیا کوئی پیسوں وغیرہ کے لین دین کی بات تھی؟ کیا وہ کسی کا مقروض تھا؟ جو بھی بات ہو تو مجھے بلا تکلف بتاؤ، تاکہ ہم لوگ
मामले की असल नौयत को समझ सकें। याद रखो, करमदाद के खून का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी है। जमींदार रफ़ीक अहमद की बातें सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल चकरा कर रह गई। वो इस कदर अपनाइयत के अंदाज में और इस कदर एतमाद के साथ गुफ्तगू कर रहा था, गोया इस सारे किस्से में वो बिल्कुल ही मासूम हो। इसके इस हमदर्दाना अंदाज ने जरा देर के लिए मुझे शक व शुबे में मुब्तला कर दिया। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी, मैंने धारों धार रोते हुए जवाब दिया। किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं था, हम किसी के मकरूज नहीं थे और न लेन देन के मामले में हमारा किसी से कोई बिगाड़ था। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है और न किसी से आबाई दुश्मनी है। मुमकिन है कभी करमदाद का किसी से झगड़ा हो गया हो और तुम्हें इसका इल्म ना हो। बहरहाल तुम परेशान मत हो, मैं अपने तौर पर इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है कि मैं एक न एक दिन करमदाद के कातिलों का सुराग ज़रूर लगा लूँगा। और हाँ, कुछ दिनों के बाद तुम हवेली में आकर काम किया करना। जब से तुम्हारा दिल चाहे काम शुरू कर देना। और ये रख लो। रफ़ीक अहमद ने 100 रुपये के कुछ नोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा कि अभी मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं कि मैं और मेरी बेटी फ़िलहाल गुजारा कर सकते हैं। रफ़ीक अहमद ने बहुत इसरार किया। माई गुलजारा और दूसरी औरतों ने मुझ पर जोर दिया। मैंने मजबूरन वो नोट लेकर रख लिए। वो 500 रुपये थे, मैंने इनको अलग रख दिया। मेरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। करमदाद अपने साथ मेरी ज़िंदगी के तमाम उजालों को भी ले गया था। अब मेरा इस भरी दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और मेरा दामन थामे हुए मासूम रहमतें थी, जिसकी खातिर मुझे ज़िंदा रहना था। अगर रहमतें की ज़िंदगी का सवाल ना होता तो ऐन मुमकिन था कि मैं खुदकुशी कर लेती, क्योंकि करमे की मौत के बाद ज़िंदगी से दिल बिल्कुल उचाट हो गया था। इस दौरान सकीना भी कई बार मेरे पास आ चुकी थी। वह एक तवील अरसे से हवेली में काम करती थी और इसके सीने में इस हवेली के बहुत से राज दफन थे। लेकिन सकीना मालिकों की एक काबिल एतमाद और कदीम मुलाजमा थी और हम औरतों की आदतों के बरखिलाफ इसमें लगाई बुझाई करने और इधर उधर की बातें लगाने का मर्ज बिल्कुल नहीं था। गांव के सारे दीगर लोगों की तरह मैं और करमे भी सकीना से बखूबी वाकिफ थे और हकीकत तो ये है, सकीना मेरे हाल पर ख़ास तौर पर मेहरबानी करती थी। इसे मेरी और करमदाद की जोड़ी बहुत पसंद थी। सायरे के गरीब और मेहनतकश औरत होने की हैसियत से मैं सकीना पर कोई एहसान तो नहीं कर सकती थी और न ही इस पर मेरा किसी किस्म का कभी एहसान रहा, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद करती थी। करमे के कत्ल के कोई 10 दिन के बाद एक रोज़ सकीना शाम के वक्त मेरे पास बैठी हुई थी। अमूमन वो हवेली का कामकाज ख़त्म करके शाम को कुछ देर के लिए इधर उधर निकल जाती थी और कुछ वक्त गांव की औरतों के साथ गुजार कर दोबारा हवेली में चली जाती। रात वो हवेली में ही बसर करती थी। नज़ीरा, सकीना ने अचानक बड़े उदास लहजे में कहा। मरने वाला तो मर गया, अल्लाह इसकी बख्शिश करे और इसके गुनाह माफ़ करे, लेकिन सच तो ये है कि इसने अच्छा नहीं किया। इसने खुद ही अपनी मौत को दावत दी। ये तुम क्या कह रही हो सकीना? मैंने हैरान होकर पूछा। इसने तो कुछ भी नहीं किया था। इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अचानक शायद सकीना को इस बात का एहसास हुआ कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। कुछ भी नहीं, पता नहीं मैं क्या पक गई। नहीं नहीं सकीना, मैंने बेताबी के आलम में उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें असल बात ज़रूर मालूम है। मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताओ। ये मेरे शौहर की हलाकत का मामला है, लेकिन ये हवेली के राज का भी मामला है, सकीना ने आहिस्ता से कहा। इस बात को भूल जाओ नसीरा, इससे मरने वाले की रूह भी शर्मिंदा होगी और तुम्हें भी दुख पहुँचेगा। अब तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो गया है। नहीं सकीना, मैंने इसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम्हें बताना होगा कि असल बात क्या है।
मैं खुदा को हासिर و नासिर जान कर कहती हूँ कि ये राज मेरे सीने में ही दफन रहेगा और मैं इसे अपने साथ कब्र में लेकर जाऊंगी। तुम मुझे बताओ तो। मेरे बहुत ज़्यादा इसरार पर सकीना ने जब मुझसे रहमत की जान की कसम उठवा ली कि मैं किसी से ये राज बयान नहीं करूँगी, तो वो कहने लगी, बात यह है नसीरा कि कर में अल्लाह बख्शे इसे छोटी बीवी पर बुरी नज़र रखता था और यही चीज़ इसकी मौत का सबब बनी। रफ़ीक अहमद की गैरत ये कब गवारा कर सकती थी कि कोई इसकी बीवी की तरफ नजर बद से देखे और इसकी गैरत से खेलने की कोशिश करे। वो खामोश हो गई। सकीना, मैंने डूबती हुई आवाज़ में कहा, मुझे सब कुछ तफसील से बताओ, फिर मैं भी तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगी जो तुम्हें मालूम नहीं है और जिन्हें सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, सकीना ने चौंक कर कहा, ऐसी भी कोई बातें मौजूद हैं? हाँ, मौजूद हैं, मैंने जवाब दिया। तो मुझे तफसील बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। अच्छा तो सुनो, सकीना ने कहा। जब करमे को हवेली के अंदर काम पर लगाया गया तो इसके कुछ दिनों बाद छोटी मालकन ने एक शाम को मुझे अपने पास अलहदगी में बुलाया। रफ़ीक अहमद अपने किसी दोस्त की शादी में गया हुआ था और सिर्फ एक दिन पहले वापस आया था। छोटी मालकन ने मुझसे शिकायत की कि करमे कई दिन से इसे बड़ी अजीब अजीब नज़रों से देखता रहा था और इसकी आंखों में हविस की चमक थी और आज उसने इसे कमरे में अकेला पाकर इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। इसने करमे का हाथ बुरी तरह झटक दिया और उसे डांट दिया, लेकिन करमे पर इसका उल्टा असर हुआ और उसने मज़ीद दस्त दराजी की कोशिश की। इस पर छोटी मालकन ने इसे धमकी दी कि वह अभी शोर मचा देगी और करमे का कीमा बना दिया जाएगा। करमे इस धमकी से डर गया और कमरे से चला गया। छोटी मालकन मुझ पर बहुत ज़्यादा एतमाद करती है और बड़ी मालकन के बारे में सारी खबरें मेरे ही ज़रिए से हासिल करती है। इसने मुझसे मशवरा किया कि इन हालात में उसे क्या करना चाहिए। मैंने इससे कहा कि वो रफ़ीक अहमद से इसके बारे में कोई जिक्र ना करे, क्योंकि इससे रफ़ीक अहमद के दिल में खुद उसके बारे में भी शुबहात पैदा हो सकते हैं और करमे को हवेली से निकाल दे। मैंने इससे ये भी कहा कि अगर वो इजाज़त दे तो मैं करमे से बात करके इसे समझाऊं और इस बुरी हरकत से रोकूं, लेकिन इसने मुझे सख्ती के साथ मना कर दिया कि मैं करमे से इस मामले में कोई गुफ्तगू ना करूं, क्योंकि इस तरह उसकी अपनी जिल्लत होगी। उसने कहा कि वो चंद रोज़ के अंदर ही अंदर खुद ही करमे को हवेली से निकलवा देगी। इसके तीसरे दिन शाम को छोटी मालकन ने मुझे फिर तनाई में बुलाया और कहा कि उसने बहुत कुछ सोचने समझने के बाद ये फैसला किया है कि रफ़ीक अहमद से इस बात को छुपाना दानिशमंदी के तकाज़ों के मुताबिक नहीं होगा। इसलिए उसने रफ़ीक अहमद को सारी बात बता दी है और रफ़ीक अहमद ने उसे सख्ती के साथ ताकीद की है कि इस बात का किसी और से जिक्र ना किया जाए, क्योंकि इसमें सख्त बदनामी का अंदेशा है। रफ़ीक अहमद ने कहा कि वो तो एक रोज़ में करमे को दोबारा खेतों में वापस भेज देगा और इस तरह करमे को दोबारा खेतों पर वापस भेज दिया गया। मैंने अपने तौर पर यह समझ लिया कि अब ये किस्सा ख़त्म हो चुका है और रफ़ीक अहमद और छोटी मालकन दोनों अपनी अपनी जगह मुतमईन हो गए हैं। मैंने छोटी मालकन की हिदायत के मुताबिक करमे से इस बारे में कोई बात नहीं की और तुमसे इस वजह से मैंने जिक्र नहीं किया कि तुम्हें इस बात से तकलीफ़ होती। मुझे मालूम था कि तुम करमे से बेहद मोहब्बत करती हो और अगर तुम्हारे इल्म में ये बात आ गई तो तुमको इससे सख्त तकलीफ़ पहुंचेगी और तुम ज़िंदगी भर इस सदमे को भूल ना सकोगी। इसलिए मैं खामोश रही। जिस दिन करमे हलाक हुआ है उस दिन दोपहर को रफ़ीक अहमद ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं खामोशी से करमे के पास जाऊं और उससे कहूं कि जब वो अपना काम ख़त्म करके घर जाने लगे तो किसी को बताए बगैर खेतों के पीछे छोटे जंगल के किनारे इसका और छोटी मालकन का इंतज़ार करें। वो दोनों इससे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं और इसे ताकीद कर दूं कि इस बात का इल्म किसी भी दूसरे शख्स को ना हो। मुझे इन लोगों ने यह भी हिदायत दी कि मैं ऐसे वक्त पर करमे के पास जाऊं जब वो काम ख़त्म करने वाला हो और इसे इतना मौका ना मिल सके कि वो किसी दूसरे से इसका जिक्र करे और मैं इस बात की निगरानी भी करूं कि वो किसी और से ये बात ना कह सके। रफ़ीक अहमद के हुक्म के मुताबिक मैंने इसका पैगाम करमे को उस वक्त पहुंचाया जब वो घर के लिए रवाना होने ही वाला था और ख़ुद वहाँ मौजूद रही।
میری وہاں موجودگی کسی کے لیے بھی کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ میں تو اکثر کھیتوں پر جاتی ہی رہتی ہوں۔ جب چلنے کا وقت آیا تو اقبال نے، جو کرمے کے ساتھ ہی روزانہ واپس آتا ہے، اس سے چلنے کے لیے کہا، لیکن کرمے نے جواب دیا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آئے گا، کیونکہ اسے کسی سے ملنے جانا ہے۔ اس نے اقبال کو یہ نہیں بتایا کہ اسے کس سے ملنے جانا ہے، کیونکہ میں قریب ہی موجود تھی اور میں نے اسے رفیق احمد کی طرف سے متنبہ کر دیا تھا کہ اسے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ اقبال تو اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور کرمے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کسی کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ جب کرمے جنگل کی طرف چلا گیا تو میں بھی واپس حویلی لوٹ گئی، لیکن یہاں آ کر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چھوٹی مالکن اور رفیق احمد دونوں حویلی میں موجود تھے۔ میں نے معلوم کر لیا کہ وہ لوگ کہیں نہیں گئے تھے، بلکہ حویلی میں ہی موجود تھے، اور بس اسی وقت میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی زبردست گڑبڑ ہو گئی ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ چھوٹی مالکن سے یہ بات پوچھ سکتی، اس لیے خاموش رہی۔ رفیق احمد سے بھی کچھ پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں سخت تشویش میں مبتلا ہو گئی، اور اسی وقت مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب کرمے ضرور کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو گیا ہے، اور میں دل ہی دل میں اس بات پر افسوس کرنے لگی کہ میں نے کیوں اسے رفیق احمد کا پیغام پہنچایا اور اس کی ساری ہدایات پر عمل کیا۔ اگر کرمے کے کچھ ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ کرمے کو رفیق احمد اور چھوٹی مالکن نے بلایا ہے تو صورتحال مختلف ہو جاتی، اور پھر سبھی کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ کرمے رفیق احمد اور اس کی بیوی کے بلانے پر جنگل کی طرف گیا تھا۔ میں جب گھر واپس آئی تو اس کے کوئی 2 گھنٹے کے بعد حویلی میں کوئی یہ اطلاع لے کر رفیق احمد کے پاس پہنچا کہ کرمے لاپتہ ہے اور وہ ابھی تک گھر نہیں گیا ہے۔ رفیق احمد نے اس شخص سے کہہ دیا کہ وہ ابھی خود کرمے کے گھر پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد رفیق احمد نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ میں اس بات کو بالکل بھول جاؤں کہ میں نے آج اس کے ذریعے سے کرمے کو کوئی پیغام پہنچایا تھا۔ اس نے مجھے اس کے عوض کچھ رقم بھی دی، اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی کہ اگر یہ راز کبھی میری زبان پر آیا تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں خوف کے مارے لرزنے لگی، اور میں نے اسے یقین دلایا کہ میں یہ بات کسی سے نہیں کہوں گی۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ چونکہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ کرمے نے چھوٹی مالکن پر دست درازی کی کوشش کی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے اتنی باتیں کر لیں۔ میں تم سے سچ کہتی ہوں نصیرہ، جب مجھے رفیق احمد نے حکم دیا تھا کہ میں کرمے کو اس کا پیغام پہنچا دوں تو میرے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا سازش کار فرما ہے۔ خدا گواہ ہے، اگر مجھے ذرا بھی اس بات کا احساس ہوتا کہ کرمے کے ساتھ یہ سلوک کیا جانے والا ہے تو میں کرمے کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونے دیتی اور اسے کہتی کہ وہ یہاں سے فوراً بھاگ جائے، لیکن مجھے تو اس بات کا گمان تک نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی مجھے خبر نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب کرمے جنگل میں پہنچا تو اسے وہاں کون لوگ ملے اور انہوں نے کس طرح اسے ہلاک کیا۔ دیکھو نصیرہ، میں نے تمہیں وہ ساری باتیں سچ سچ بتا دی ہیں جو مجھے معلوم تھیں۔ اب یوں سمجھو کہ میں نے اپنی گردن تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اگر رفیق احمد یا چھوٹی مالکن کے کان میں اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی کہ میں نے تم سے کچھ باتیں کی ہیں تو یقین کرو کہ وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کی عزت و وقار کا مسئلہ ہے، اس لیے تم اس بات کو کبھی زبان پر مت لانا اور یوں سمجھ لینا کہ میں نے تم سے کچھ نہیں کہا تھا۔ تم میری طرف سے اطمینان رکھو سکینہ، میں نے خاموشی سے آنسو گراتے ہوئے کہا۔ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اعتماد کے قابل سمجھ کر مجھے یہ باتیں بتا دیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ سکینہ، تم کرمے کو اس کے بچپن سے جانتی ہو، تم نے اس کی نوجوانی کا دور بھی دیکھا ہے، تم اس کی شخصیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ کرمے نے گاؤں کی کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہو؟ کیا کرمے کے ساتھ رسوائی کی کوئی بھی داستان وابستہ ہے؟ بالکل نہیں، سکینہ نے فوراً جواب دیا، اور اسی لیے
مجھے اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ کرمے جیسے صاف ستھرے کردار کا آدمی ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ ان مردوں کا کیا بھروسہ، مردوں کی نیت بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے۔ یہ تو بیچاری عورتیں ہی ہوتی ہیں جو جھوٹی امیدوں اور لا حاصل آسروں کے سہارے پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ میں نے سمجھا تھا کہ کرمے کی نیت میں بھی فتور آ گیا ہے، کیونکہ آخر وہ بھی تو مرد ہے۔ ہاں سکینہ، کرمے مرد تھا، لیکن وہ ایسا مرد نہیں تھا جیسا اس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں نے کہا، جب تم نے ساری باتیں مجھے بتا دی ہیں تو میں بھی تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ بد کردار کرمے نہیں تھا، بد کردار چھوٹی مالکن ہے۔ کیا کہا؟ سکینہ ایک دم جیسے اچھل پڑی۔ چھوٹی مالکن بد کردار ہے؟ ہاں، میں نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ سکینہ کو وہ ساری باتیں بتا دیں جو مجھے کرمے کے ذریعے سے معلوم ہوتی رہی تھیں۔ کرمے نے مجھ سے یہ بات نہیں چھپائی تھی اور میں سارے حالات سے واقف تھی۔ سکینہ حیرت کے عالم میں منہ پھاڑے میری باتیں سنتی رہی۔ میں روتی جاتی تھی اور اسے اپنی داستان علم سناتی جاتی تھی۔ جب میں اپنی بات پوری کر چکی تو اس وقت تک سکینہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابل چکے تھے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کئی منٹ میں اور وہ صرف روتی رہیں۔ ہم نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ آخر ذرا دیر بعد جب کر پہ جذبات کا طوفان تھما تو سکینہ نے گلوگیر آواز میں کہا، اب ساری بات آئینے کی طرح صاف ہو گئی ہے۔ مجھے خود اس پر تعجب ہوا تھا کہ بھلا کرمے گاؤں کا ایک معمولی آدمی اتنی بڑی جرأت کیسے کر سکتا ہے کہ چھوٹی مالکن پر نظر رکھے؟ کیا وہ اپنی جان کا دشمن بن گیا تھا؟ اب معلوم ہوا کہ سارا قصہ کیا تھا۔ اب سچائی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ چھوٹی مالکن کو خدا عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس نے ایک بے گناہ انسان کی جان لی ہے۔ وہ ایک ظالم اور قابل نفرت عورت ہے۔ ذرا تم رفیق احمد کی مکاری تو دیکھو، میں نے کہا۔ وہ مجھ سے کس قدر ہمدردی جتا رہا تھا اور اس نے پولیس میں بھی رپورٹ درج نہیں کروائی۔ کس طرح وہ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں دل میں اچھی طرح جانتی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے اس کی چکنی چپڑی باتوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا، لیکن جلدی میں نے سمجھ لیا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ کرمے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس کا کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ رفیق احمد نے ایک باقاعدہ منصوبہ بنا کر کرمے کو اپنے آدمیوں کے ذریعے قتل کروا دیا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں رفیق احمد کا قصور کم اور چھوٹی مالکن کا قصور زیادہ ہے۔ سکینہ نے کہا۔ اس نے اپنی توہین کا بدلہ لینے کی غرض سے رفیق احمد کو کرمے کے خلاف بھڑکایا اور رفیق احمد نے غیرت کے جوش میں آ کر کرمے کو ٹھکانے لگوا دیا۔ لیکن دیکھو نا سکینہ، چھوٹی مالکن تو اس گاؤں کے لیے، اس گاؤں والوں کے لیے بالکل نئی ہے۔ نہ ہم لوگ اسے اچھی طرح جانتے ہیں اور نہ وہ خود گاؤں کے لوگوں سے پوری طرح واقف ہے۔ لیکن رفیق احمد تو گاؤں کے بچے کو، بلکہ اس کے آباء و اجداد تک کو جانتا ہے، جو صدیوں سے اس گاؤں میں رہتے چلے آئے تھے۔ کیا وہ کرمے سے واقف نہیں تھا؟ کرمے کا کردار اس گاؤں میں کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ کون ہے جو کرمے کو نہیں جانتا تھا؟ رفیق احمد نے باہر سے آئی ہوئی عورت کی یہ بات کس طرح بے چوں چرا مان لی کہ کرمے بدمعاش ہے؟ کیا رفیق احمد کا یہ فرض نہیں تھا کہ اس بات کی اپنے طور پر تحقیقات کرتا؟ اس نے جو کچھ کیا بہت برا کیا۔ چھوٹی مالکن اگر بری ہے تو رفیق احمد اس سے بھی زیادہ ظالم اور ناپاک انسان ہے۔ اس نے بے سوچے سمجھے کرمے کو موت کے منہ میں دھکیل دیا اور میں ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی۔ سکینہ نے مجھے بہت تسلی دی اور یہی سمجھایا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤں، اور اس کا کہنا سچ بھی تھا۔ بھلا میں رفیق احمد کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے میرے پاس کیا وسائل تھے؟ میں غریب و بے سہارا عورت بھلا رفیق احمد جیسے زمیندار کے مقابلے میں کیا کھڑی ہو سکتی تھی؟ مجھے اپنی رحمتیں کی خاطر اپنے آپ کو زندہ رکھنا تھا، اور یہی بات میں نے سکینہ کو بھی بتا دی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر رحمتیں کا خیال نہ ہوتا تو میں نہر میں چھلانگ لگا کر خود کو ہلاک کر لیتی۔
کیونکہ معصوم اور بے گناہ کرمے کی دردناک موت کے بعد میرے اندر زندگی کی کوئی تمنا باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن سکینہ نے مجھے بہت سمجھایا اور یہ کہا کہ خدا کے ہاں دیر اندھیر نہیں ہے۔ اگر مجھے اس دنیا میں انصاف نہیں مل سکا تو اگلی دنیا میں ضرور ملے گا۔ بہرحال میں نے اور سکینہ نے اپنے اپنے دلی راز ایک دوسرے کو بتا دیے اور ہم دونوں پر اصلی صورتحال روشن ہو گئی۔ سکینہ کو ان ساری باتوں کا بہت دکھ ہوا۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ میرے پاس ایک بھینس تھی، ایک بکری تھی، کچھ مرغیاں تھیں اور اس کے علاوہ میں کھیتوں میں بھی تھوڑا بہت کام کرنے لگی۔ اس طرح میرا اور رحمت کا گزارا ہوتا رہا۔ گاؤں کے سبھی لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس دوران رفیق احمد نے کئی بار مجھ سے کہلوایا اور خود بھی کہا کہ میں حویلی میں آ کر کام کروں، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ میں چونکہ پرائمری تک پڑھی ہوئی تھی، اس لیے میں اپنے خالی اوقات میں گاؤں کے بچوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے انہیں پڑھایا کرتی تھی۔ میرے پاس آنے والے بچوں میں رفیق احمد کا بیٹا شفیق احمد بھی شامل تھا، جو اگرچہ خود قریبی گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھنے جاتا تھا، لیکن پھر بھی دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر میرے پاس پڑھنے آ جایا کرتا تھا۔ مجھے شفیق احمد سے کوئی عداوت نہیں تھی اور میں نے اسے کبھی اپنے پاس آنے سے منع نہیں کیا۔ وہ گاؤں کے دوسرے بچوں کی طرح رحمت کے ساتھ بھی پڑھتا، کھیلتا اور باتیں کرتا تھا۔ سارے ہی بچے آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ اس طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ رفیق احمد کا پرانا منشی، جو اس کے باپ کے وقت سے چلا آ رہا تھا، انتقال کر گیا اور اس کی جگہ رفیق احمد نے شہر سے ایک نیا منشی لا کر رکھا، جو پرانے منشی کے مقابلے میں کہیں زیادہ پڑھا لکھا تھا اور اس نے کالج میں تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا اور دلکش شخصیت کا حامل بھی۔ وہ شلوار قمیض کے علاوہ کبھی کبھی پتلون قمیض میں بھی نظر آتا تھا، جبکہ گاؤں میں کوئی بھی، حتیٰ کہ خود رفیق احمد بھی، کبھی پتلون قمیض نہیں پہنتا تھا۔ نیا منشی، جس کا نام پرویز تھا، بہت جلد لوگوں میں گھل مل گیا۔ وہ بڑی اچھی عادت و اطوار کا خوش مزاج آدمی تھا اور رفیق احمد اس کے کام سے بہت خوش تھا۔ مگر ایک صبح کو سارے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ پرویز کو یہاں کام کرتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا اور اسے رہنے کے لیے بھی حویلی میں ہی جگہ دے دی گئی تھی۔ اس دوران حویلی کے اندر کیا کیا ہوتا رہا، اس کی خبر تو خود سکینہ کو بھی نہیں تھی، ورنہ وہ مجھے ضرور بتاتی، کیونکہ وہ حویلی کی ساری باتیں مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ ہوا یوں کہ پرویز چھوٹی مالکن کو ساتھ لے کر فرار ہو گیا۔ چھوٹی مالکن اپنے ساتھ 1000 روپے کا زیور اور کافی نقدی بھی لے گئی تھی۔ اس میں بہت سا وہ زیور شامل تھا جو رفیق احمد کا خاندانی زیور تھا۔ وہ دونوں رات کو نہ جانے کس وقت اور کس طرح فرار ہوئے، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ صبح کو جب رفیق احمد پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کی دوسری بیوی اس کی منشی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو اس پر ایک قیامت گزر گئی۔ آن کی آن میں یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی خبر تھی جو کسی طرح بھی خفیہ نہیں رہ سکتی تھی۔ رفیق احمد کا غصہ، شرمندگی اور نفرت کے مارے عجیب عالم تھا۔ حویلی کے اندر برپا ہونے والے طوفان کی خبریں برابر باہر پہنچ رہی تھیں۔ رفیق احمد نے ایک طرف تو کئی تیز رفتار گھڑ سواروں کو، جو پوری طرح مسلح تھے، مختلف سمتوں میں دوڑایا اور خود قریبی پولیس اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ اس کی روانگی کے فوراً ہی بعد سکینہ چپکے سے میرے پاس آ گئی۔ وہ تقریباً سارے کا سارا ہی زیور ساتھ لے گئی ہے، سکینہ آہستہ آہستہ مجھے بتانے لگی۔ نہ جانے کب سے دونوں کا چکر چل رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ دونوں کس قدر چالاک نکلے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، اور یہاں معاملہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا۔ میں زیادہ تر وقت حویلی میں رہتی ہوں، لیکن مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس قسم کا کوئی معاملہ بھی چل رہا ہے۔ مگر بھائی، کمال کی عورت نکلی۔ رفیق احمد کی عزت کو تو لٹایا سو لٹایا، اس کی دولت بھی لوٹ کر لے گئی۔ اگر رفیق احمد کے آدمی
ان دونوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو ان کی خیر ہی نہیں ہے، میں نے کہا۔ مگر وہ دونوں بھی تو یقیناً اتنے احمق نہیں ہوں گے کہ رفیق احمد کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ کیا انہیں اور خاص طور پر چھوٹی مالکن رخشندہ کو رفیق احمد کی طبیعت اور مزاج کا اندازہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے بھی خوب سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا ہوگا۔ وہ اتنی آسانی سے تو ان کے ہاتھ نہیں آ جائیں گے، اور پھر اب تک وہ نہ جانے کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ سکینہ، تمہیں اب ایک بات کا تو پورے طور پر یقین آ گیا ہوگا، میں نے شکستہ لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ سکینہ نے پوچھا۔ وہ یہ کہ کرمیں بے قصور تھا اور چھوٹی مالکن رخشندہ ایک آوارہ مزاج عورت تھی۔ تم کیسی باتیں کرتی ہو نصیرہ؟ سکینہ نے برا مانتے ہوئے کہا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں تھا؟ مجھے تمہاری ہر بات کا یقین تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتی۔ جب تم نے چھوٹی مالکن کے بارے میں بتایا تھا تو اس وقت بھی مجھے تمہاری تمام باتوں کا یقین تھا، اور اب تو مسئلہ میرے یقین کرنے کا نہیں ہے بلکہ رفیق احمد کے یقین کرنے یا نہ کرنے کا ہے۔ کاش اسے کوئی یہ بات بتا سکتا کہ کرمیں بے قصور تھا اور ساری شرارت رخشندہ کی تھی۔ اب یہ بات اسے بتانے سے کیا فائدہ ہے؟ میں نے پوچھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ اب تو مرا ہوا کرما زندہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ قدرت نے رفیق احمد کو ایک چھوٹی سی سزا دے دی ہے۔ شام کو سکینہ میرے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ رفیق احمد پولیس میں یہ رپورٹ درج کرا کے آیا ہے کہ اس کا منشی پرویز اس کی بیوی رخشندہ کو زبردستی اغوا کر کے لے گیا ہے اور رخشندہ کے ہزاروں روپے کے زیورات اور بھاری مقدار میں نقدی بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ پولیس نے رپورٹ درج کرنے کے بعد دونوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ادھر رفیق احمد کے بھیجے ہوئے گھڑ سوار دور دور تک کا چکر لگا کر واپس آ چکے ہیں اور پرویز اور رخشندہ کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے۔ رفیق احمد کا غم و غصے اور ندامت کے عالم میں عجیب حال ہے۔ اس نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور چیخ و پکار کر کے ساری حویلی کو سر پر اٹھا رکھا ہے۔ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ پولیس کی تفتیش جاری رہی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ رفیق احمد نے درجنوں آدمی ملک کے گوشے گوشے میں بھیجے۔ انہوں نے نہ جانے کہاں کہاں اور کن کن علاقوں کو چھان مارا، لیکن رخشندہ اور پرویز کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ رفیق احمد جیسے اچانک بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کی ساری تازگی اور رعنائی رخصت ہو گئی تھی۔ وہ بہت دبلا بھی ہو گیا تھا۔